بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر اٹلی کے سرکاری دورے کے بعد کل فرانس پہنچ گئے، جہاں وہ فرانس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ صاحب اسم امیر الوالد نے کل نیشنل اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ قطر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کل ایجوکیشن سٹی میں نیشنل اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں کا آغاز ترکی اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے ایک واکتھون میں شرکت سے کیا۔ اور ترکی میں گزشتہ دنوں آنے والے زلزلے میں ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 31,974 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اٹلی کے سرکاری دورے کے بعد کل فرانس کے سرکاری دورے پر پیرس پہنچ گئے، جہاں وہ فرانس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اٹلی کے دورے کے دوران دارالحکومت روم کے کورینیل پیلس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اٹلی کے صدر سرجیو میٹرولا کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن میں دونوں دوست ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور، خاص طور پر خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قطر اور اٹلی کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہیں، خاص طور پر دفاع، سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں مزید تعاون کے امید افزا مواقع موجود ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اٹلی کی وزیر اعظم گیورجیا میلونی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے آغاز میں انہوں نے صاحب اسم امیر کے دورہ اٹلی پر مسرت کا اظہار کیا اور اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر نے اٹلی کی وزیر اعظم کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ مستقبل میں ان کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ فون پر گفتگو کے دوران دونوں ملکوں کے دوستی اور تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے کل نیشنل اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ یہ دن ہر سال فروری کے دوسرے منگل کے روز منایا جاتا ہے۔ اس سال کے دن کا سلوگن ہے مرضی آپ کی ہے۔ شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، متعدد شیوخ اور وزراء بھی صاحب اسم امیر الوالد کے ہمراہ موجود تھے۔ صاحب اسم امیر الوالد نے سوق واقف کے علاقے میں پیدل چلنے کی مشق کی۔ قطر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے کل ایجوکیشن سٹی میں قطر فاؤنڈیشن کی جانب سے نیشنل اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں کا آغاز ترکی اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے واک فار اے کاز کے نام سے منعقد کی گئی واکتھون میں شرکت سے کیا۔ قطر فاؤنڈیشن کی وائس چیئرپرسن اور CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی، قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی اور قطری سوسائٹی کے ممبران نے اس واکتھون میں حصہ لیا۔ کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیشنل اسپورٹس ڈے کے موقع پر متعدد سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے معذور افراد کا خصوصی سینٹر الشفا اللہ، نابینا افراد کے لیے بنائے گئے خصوصی سینٹر النور اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مرکز ڈریما میں منعقد کی گئی خصوصی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے وزارت داخلہ کی جانب سے قطر اسپورٹس کلب میں منعقد کی گئی کھیلوں کی سرگرمیوں اور کھیل اور نوجوانوں کے امور کی وزارت کی جانب سے اسپائر پارک میں منعقد کی گئی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ہمراہ کابینہ کے متعدد وزراء اور اعلیٰ سرکاری اہلکاروں نے بھی ان سرگرمیوں میں شرکت کی۔ کل پورے ملک میں نیشنل اسپورٹس ڈے منایا گیا۔ اس سال کے دن کا سلوگن ہے مرضی آپ کی۔
اس کا مقصد سوسائٹی کے افراد کو یاد دلانا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں فزیکل ایکسرسائز یعنی جسمانی ورزش نہایت ضروری ہے۔ اس موقع پر لوگوں کو کھیل اور ایکسرسائز کی طرف توجہ دلانے کے لیے ملک کے مختلف مقامات پر 130 سے زیادہ کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد ہوئیں، جن میں 100 سے زیادہ اداروں نے حصہ لیا۔ یہ ایکٹیویٹیز کٹارا، اسپائر اور قطر فاؤنڈیشن سمیت تمام اسپورٹس کلبوں اور پارکس میں منعقد ہوئیں۔ قطر میں یہ 12واں اسپورٹس ڈے تھا، جس کا مقصد سوسائٹی میں ایکسرسائز اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو عام کرنا ہے تاکہ سبھی لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ ان سرگرمیوں میں جن نمایاں اداروں نے حصہ لیا ان میں وزارت انصاف، سماجی ترقی اور خاندان کی وزارت اور نیشنل سروس اکیڈمی قابل ذکر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی میں نیشنل سروس اکیڈمی نے نیشنل اسپورٹس ڈے کی مناسبت سے مقدام کیمپ میں کھیلوں کی متعدد سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت اور مسلح افواج کے متعدد سینئر افسران بھی موجود تھے۔ اسی طرح قطر امیری فضائیہ نے بھی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل پائلٹ جاسم محمد المنائی کی موجودگی میں الودید ایئر بیس پر کھیلوں کے متعدد مقابلوں کا انعقاد کر کے نیشنل اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر صلاح بن غانم العلی نے نیشنل اسپورٹس ڈے کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس دن کے انعقاد کا اصل مقصد لوگوں میں کھیل کی اہمیت، خاص طور پر انسان کی جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی اور عمومی طور پر صحت کے تمام پہلوؤں پر ورزش کے مثبت اثرات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے اسپائر پارک میں کھیلوں سے متعلق متعدد سرگرمیوں میں شرکت کی۔ کل دوحہ کی پرانی بندرگاہ پر کابینہ کے جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیاں منعقد کی گئیں، جن میں کابینہ کے امور کے وزیر محمد بن عبداللہ سلیتی اور سیکریٹریٹ کے اعلی حکام نے شرکت کی۔ قطر کے بیرون ملک سفارت خانوں، کونسلر اور نمائندہ مشنز نے کل نیشنل اسپورٹس ڈے کے 12ویں ایڈیشن کے موقع پر مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ برسلز میں یورپی یونین اور نیٹو میں قطر کے مشن نے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جبکہ لندن میں قطر کے سفارت خانے نے سسٹرہڈ FC آرگنائزیشن کے تعاون سے ایک تقریب منعقد کی۔ اسی طرح چین میں قطر کے سفارت خانے نے چاؤیانگ ضلع میں کھیلوں کی ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ آسٹریلیا، جمہوریہ کوریا، جمہوریہ ازبکستان، آسٹریا، اسپین، تھائی لینڈ، فلپین اور دیگر تمام قطری سفارتی مشنوں میں نیشنل اسپورٹس ڈے کی مناسبت سے ایونٹس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قطر اولمپک کمیٹی QAC کے صدر شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے اسکول اولمپک پروگرام کی پہلی میراتھن کے چیمپئنز کو اعزاز سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں کل قطر فاؤنڈیشن کے گارڈن میں نیشنل اسپورٹس ڈے کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں قطر اولمپک کمیٹی کے سیکریٹری جنرل جاسم بن راشد البوینین اور قطر اسکول اسپورٹس ایسوسی ایشن کے صدر شیخ خلیفہ بن خالد آل ثانی بھی موجود تھے۔ اس میراتھن میں 1200 مرد اور خواتین طالب علموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر طالب علموں کے سرپرست اور والدین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے تمام چینلز نے کل نیشنل اسپورٹس ڈے کی تقریبات کی بھرپور کوریج کی اور ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والی ان تقریبات کو نشر اور ٹیلی کاسٹ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل مونٹریال ہوٹل میں قطر میں کینیڈا کے سفارت خانے کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں قطر اور کینیڈا کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات اور دونوں ممالک کے تاجروں اور کمپنیوں کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد گوشت اور سمندری غذا کی مصنوعات میں مہارت رکھنے والی کینیڈین کمپنیز کی قطری مارکیٹ میں بزنس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ قطر چیمبر کے اول وائس چیئرمین محمد بن توار الکواری نے کہا کہ قطر چیمبر قطری اور کینیڈین کمپنیوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے رواں سال 2023 کو نئے چیلنجز اور خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کے حوالے سے زیادہ مؤثر سال قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ سیکریٹری جنرل 10 ستمبر سن 2021 کو اقوام متحدہ کے قیام کی
75ویں سالگرہ کے موقع پر جاری کی گئی اپنی رپورٹ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ سیکریٹری جنرل نے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں ایک منصفانہ اور مساوی عالمی مالیاتی نظام قائم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے، جس کے تحت ایک محفوظ، پرامن اور پائیدار دنیا اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یورپی یونین نے قابض اسرائیلی حکومت کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی آبادکاروں کے لیے 1,00,000 مکانات تعمیر کرنے کے علاوہ 9 سیٹلمنٹ آؤٹ پوسٹس کو قانونی حیثیت دینے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے ترجمان برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی پیٹر سٹینو نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ یورپی یونین اسرائیلی حکومت کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ یورپی یونین نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین نے واضح کیا ہے کہ موجودہ تشویشناک صورتحال کے تناظر میں ایسے یک طرفہ فیصلوں اور اقدامات سے گریز کرنا ضروری ہے جو فلسطین کے تنازع کے 2 ریاستی حل کی عملداری کو نقصان پہنچائیں اور مزید تناؤ پیدا کریں۔ ادھر قابض اسرائیلی فوج نے کل مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر طوباس کے جنوب میں واقع فاریہ مہاجر کیمپ پر دھاوا بول دیا اور ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کی رپورٹ کے مطابق نوجوان کو سر میں گولی لگنے کے بعد تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اور ترکی کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقے میں آنے والے زلزلے میں ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 31,974 ہو گئی ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں سے تقریباً 1,96,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر اٹلی کے سرکاری دورے کے بعد کل فرانس پہنچ گئے، جہاں وہ فرانس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ صاحب اسم امیر الوالد نے کل نیشنل اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ قطر فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے کل ایجوکیشن سٹی میں نیشنل اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں کا آغاز ترکی اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے ایک واکتھون میں شرکت سے کیا۔ اور ترکی میں گزشتہ دنوں آنے والے زلزلے میں ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 31,974 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم اور اسٹوڈیو سے تکنیکی محمد حسن سوڈانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔